السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی ہوسٹ فائزہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آپ بھی ہمارے شریک سفر ہیں۔ اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر ہمارے ساتھ شامل ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے اور بہت ساری باتیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ الحمدللہ استاذہ جو کہ النور ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بانی بھی ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات اور حدیث کی تعلیمات کو پھیلانے میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے۔ آج کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جہاں پر دین کی تعلیمات اس اچھے انداز سے پہنچیں اور وہاں پر ان کا یا ان کے خاندان کا شعر شامل نہ ہو۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ روشنی جو کہ النور کے نام سے ورک کر رہی ہے، اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر زندگی میں، ہر گھر میں اور ہر جگہ پر شامل ہوتا چلا جائے۔ ہمارے ساتھ اسی طرح سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیو پاک زندگی میں بہت سے مہمان بھی شریک گفتگو ہوتے ہیں، تو آج میں چاہوں گی کہ بہت ہی پیارے مہمان جو یہاں پر تشریف لائے ہیں وہ اپنا تعارف مختصراً خود کروائیں۔ میرے دائیں جانب ہیں، میں مریم ہوں اور میں نے بایوٹیک میں آنرس کیا ہوا ہے۔ صحیح جی، ریحانہ لیاقت، اور میرا تعلق جو ہے وہ ہیومن ریسورسز۔ اچھا، ریحانہ ہے جی۔ میرا نام اقصیٰ عبدالستار ہے اور میں بایوٹیک اسٹوڈنٹ ہوں۔ صحیح۔ میرا نام زنیرہ عبدالحمید ہے اور میں فائن آرٹس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ جیو پاک زندگی میں آج ہمارا موضوع رہے گا خود اعتمادی سے خدا اعتمادی تک۔ کون ہے جو خود اعتمادی کا شکار نہیں ہے آج کے اس دور میں، اور جو جتنا خود اعتماد ہے اس کے بارے میں اتنا ہی بہتر گمان رکھا جاتا ہے کہ جب آپ خود پر کانفیڈنس نہیں کرتے۔ ہم سکولز میں پہلا جملہ یہ سنتے ہیں کہ بچے اپنے اوپر کانفیڈنس کرو، ماں باپ بھی سکھاتے ہیں، ٹیچرز بھی سکھاتے ہیں، سوسائٹی بھی سکھاتی ہے۔ تو پھر خود اعتمادی میں خرابی کہاں ہے؟ اور جب خود اعتمادی آ جاتی ہے تو پھر خدا اعتمادی کہاں چلی جاتی ہے؟ تو اسی موضوع پر انشاءاللہ آج کے دن پر بات کریں گے اور اس سفر کو خود اعتمادی سے خدا اعتمادی تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ استاذہ، خود اعتمادی، ایک دفعہ پھر میں وہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، خود اعتمادی پاک زندگی گزارنے میں کہاں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے؟ فائزہ، ایسا سوال ہے جس کی وجہ سے ذہن میں بڑی ڈسٹورشن پیدا ہو سکتی ہے۔ پریشانی بھی اس لیے کہ ہماری تو تعلیم کا آبجیکٹو بھی ہے کہ انسان کو خود اعتمادی سکھائی جائے، اور جب کبھی ہم کسی اسکول سسٹم کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے، تو ہم جو سائیکلوجیکل ٹریٹس اس میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس میں، ان میں سے ایک کانفیڈنس بھی ہے کہ کوئی کس حد تک اپنے اوپر اعتماد کرنے کے قابل ہو گیا۔ بیسک فلسفی ہے، اور فلسفی یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی اپنی ذات ہے یا اس کے رب کی ذات ہے۔ تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے سب سے زیادہ مخلص اور میری ذات ہی سب کچھ ہے اور میرے پاس قوت ہے اور میرے پاس ہی اختیار ہے اور میں ہی کروں گا، تو نیچرلی اس فلسفی کے تحت وہ اپنے اوپر ہی اعتماد کرے گا، اپنی صلاحیت پہ، قوت پہ۔ اور وہ کیسے نہ کرے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے پاس اختیار بھی ہے اور میں ارادہ بھی کر سکتا ہوں، اور جب وہ کوئی کام کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے تعلقات ہیں، میرے پاس ریسورسز ہیں، پھر انسان سٹ پٹاتا بھی بہت ہے جب سب کچھ ہونے کے باوجود جب کام نہیں ہوتا، تو اس وقت پھر غصہ کس پہ آتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک ایسے انسان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا جبکہ سب کچھ میری طرف سے تو یوں کیا گیا تھا۔
اب دنیا میں دیکھیے انسان اپنی ذات پر اعتماد کرتا ہے، اور ذات پر اعتماد کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سے دلائل ہیں. جو دیکھنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، سننے والا سب کچھ سن سکتا ہے، لیکن ہم کہاں سب کچھ سن سکتے ہیں اور کہاں پر ہماری صلاحیتیں ہمارے کام آ سکتی ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، اور انسان اگر اعتماد کے ساتھ کام نہیں کرتا تو اس سے کام کرنے ممکن بھی نہیں ہوتے. لیکن کوشچن اپنی جگہ پر ہے. اعتماد اپنی ذات پر کرے تب اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، یا اپنے رب پر کرے تب اس کو فائدہ ہوگا؟ تو پوری دنیا میں انسان یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اعتماد اپنی ذات پر ہونا چاہیے. یہ ایک ڈفرنس کا پوائنٹ ہے. خود اعتمادی یا خدا اعتمادی؟ خدا اعتمادی توکل کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک انسان پورے طریقے سے ایفرٹ کرنے کے باوجود اپنی ذات پر ٹرسٹ نہیں کرتا، اپنے رب پر، اپنے پیدا کرنے والے پر، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. تو خود اعتمادی کی وجہ سے جو یعنی انسان کو نقصان ہوتا ہے، اس کے سوچنے کا انداز خراب ہو جاتا ہے. خود اعتمادی کی وجہ سے پھر جب انسان بریک ہوتا ہے تو اس کے پاس بچتا کچھ نہیں. خود اعتمادی کی وجہ سے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے بھی محنت کی اور میرے ساتھ بہت سے اور لوگوں نے محنت کی، ان کی محنت تو رنگ لے آئی اور میری محنت رنگ نہیں لائی. رزق کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، پھر اسی طرح سے آپ جس بھی حوالے سے دیکھ زندگی کے عام معاملات میں، تعلقات کے میدان میں. حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. تو انسان ارادہ کرتا ہے اور ارادہ ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ ٹوٹتا ہے، وہ کون ہے جو ارادوں کو توڑ دیتا ہے؟ اور وہ کون ہے جس کے چاہنے سے اور جس کے فیصلوں سے حالات بدل جاتے ہیں؟ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ میں ہوں جو حالات بدل سکتا ہوں. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہے جس کی وجہ سے حالات بدلتے ہیں، فیصلے رب کے. تو اب یہ بات ہے کہ کام بظاہر انسانوں نے کرنے ہیں اور پیچھے فیصلے، ڈیسیژنز رب کے ہیں. انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میری زندگی، میرے کام، میری قوت، میرا میری اختیار، کوشش، میری کوشش، پلاننگ، میری اسٹریٹجی، اور فیصلے کہاں سے آ گئے؟ جبکہ وہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں کہ فیصلے تو ہمیشہ ہوتے ہی ہیں. یہ میرا خیال میں ہمارے ساتھ خود ذاتی طور پہ بھی ہوتا رہا، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب کوئی فیلئر اکر ہوتا ہے بارہا محنت کرنے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ شیطان کے اوپر تو ایسے الزام لگا دیتے ہیں، یا سوسائٹی پہ کسی کے اوپر الزام دھر دیتے ہیں، یہ تو ہونا تھا کیونکہ آپ نے فلاں چیز کا خیال نہیں کیا، ایسے نہیں کیا، ویسے نہیں کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی ذاتی فیلئر ہو کسی چیز میں، یا کسی کمپنی کا فیلئر ہو، تو فیلئر کے اسباب ضرور تلاش کیے جاتے ہیں. لیکن نارملی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فیلئر کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ رب کا ہاتھ ہے. انسان اپنی ناکامی اور کامیابی کا مالک خود کو سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں خود کر سکتا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے قرآن میں کہ جو بھی بھلائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے، اور جو بھی نقصان تمہیں پہنچتا ہے وہ تمہارے اپنے، مصیبت تم پر آتی، وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. تو یہ بات میرا جب کوئی معاملہ تکمیل میں نہیں پہنچتا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ والی بات اس وقت ذہن میں نہیں آتی کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کوئی کمائی ہو سکتی ہے، یا اس سے اللہ ہمارے درجات بلند کرنا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس کے لیے وہ خود رسپانسیبل تو ہے. سیلف رسپانسبلٹی ہے نا، جس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. تو انسان اکاؤنٹیبل تو ہے، اس کو جواب تو دینا ہے، اس کا حساب تو ہونا ہے. کیونکہ یہ ایک اور اینگل ہے نا کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے کہ آیا اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، سم ٹائمز ایسا ہے کہ اس کے اعمال کا نتیجہ دنیا میں اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعمال کا نتیجہ دنیا میں سامنے نہیں آتا، اور اس کا معاملہ آخرت پر اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے
خود اعتمادی سے خدا اعتمادی تک، جس کا تعلق انسان کی تھاٹ کے ساتھ بھی ہے، انسان کے یعنی ڈیسیژنس کے ساتھ بھی ہے، اور انسان کے اعمال کے ساتھ بھی ہے. تو ایک کلی زندگی ہے، یہ تو ایک لائف سٹائل ہے. خدا اعتمادی ایک الگ لائف سٹائل ہے، خود اعتمادی ایک الگ لائف سٹائل ہے. ہم جو بیچ میں ہے، جہاں پہ ایجوکیشنل سیٹ اپ ایسا ہے جہاں پہ یعنی آپ کو آپ کے دین کے حوالے سے تو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا، تو آپ جو کچھ بھی لیتے ہو وہ اس کا سورس، اس کا منبع تو کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے آپ کی پوری سوسائٹی میں خود اعتمادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہی ہے جو نان بلیورز کا ہے. تو جبکہ اللہ رب العزت نے تو خدا اعتمادی کی طرف توجہ دلائی ہے. مجھے لگتا ہے کہ خود اعتمادی اس وجہ سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ تقدیر پر ایمان ہم لوگوں کو سکھایا نہیں جاتا. ہمیں لگتا ہے کہ تقدیر اور خود اعتمادی میں کلیش ہے، اس پہ ہم لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ جس چیز کو سمجھنے میں انسان ناکام رہتے ہیں وہ تقدیر ہے. تقدیر اسی لیے سمجھ نہیں آتی، تقدیر پر ایمان اسی وجہ سے نہیں ہوتا کیونکہ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں ہوں اور جب میں فیصلے کر سکتا ہوں، جب میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، تو جب میری لائف ہے پھر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ مصیبت کہاں سے آ گئی، مجھے لاس کیسے ہو گیا جبکہ میں نے سارے معیرز درست اڈاپٹ کیے تھے، ایسا کیوں ہوا کہ میں نے بھی کمانے کی کوشش کی اور میرے ساتھیوں نے وہ بہت آگے نکل گئے اور میں وہیں کا وہیں ہوں. کتنے ہی ڈگری ہولڈرز جو ہیں وہ کوئی جاب بھی نہیں پا سکتے اور انگوٹھا چھاپ فیکٹریوں کے مالک ہو جاتے ہیں اور دنیا میں بہت رزق پا لیتے ہیں. تو ڈیسیژنز ہماری جانب سے کب ہوتے ہیں؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تمہارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. یعنی ہم اسباب کی طرف بہت زیادہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات مسبب الاسباب کی طرف نہیں دیکھتے. تو اسباب کی طرف دیکھنے والا اپنی طرف دیکھتا ہے اور مسبب الاسباب کی طرف دیکھنے والا اس پر اعتماد کرتا ہے. یہی ڈفرنس ہے خود اعتمادی اور خدا اعتمادی میں. لیکن اساتذہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہم اسباب اختیار نہ کریں. اسباب اختیار کرنا بھی تو ضروری ہے، جیسے کہا گیا کہ پہلے اونٹ کا پیر باندھو اور پھر توکل کرو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب تو اختیار کرنے چاہیے. اور جیسے مجھے یہ حدیث بہت پیاری لگتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح سے توکل کرو جیسے چڑیاں اپنے گھونسلے سے جب نکلتی ہیں، پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں، تو تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دیا جائے جس طرح سے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے. تو نارملی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا پرندے تو گھر سے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی سبب اختیار نہیں کرتے اور بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے توکل میں، ہماری خدا اعتمادی میں بہت کمی ہے، کیونکہ ہم آنے والے کل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، کل کے لیے بچا کے رکھیں، کیونکہ کل کے لیے ہم پھر اپنی طرف دیکھتے ہیں، اسباب کی طرف دیکھتے ہیں. اور پرندے جو ہیں اور جانور وہ اپنی پشت پر اپنا رزق لادے نہیں پھرتے اور اس کے مقابلے میں انسان اپنے لیے بچا کے رکھنا چاہتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پرندوں کا توکل میں اور ہمارے توکل میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہے، حالانکہ ہم ان سے زیادہ افضل عقل رکھتے ہیں. جزاک اللہ استاذہ. ہم یہاں پر بات بہت اہم موضوع پر پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پر نظر رکھنی ہے. اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہر خیر اور ہر بھلائی اور ہر شر کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ بھی ہے. اس مسبب الاسباب کی جانب دیکھنا ضروری ہے. انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھیں؟
جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پھر ہمارا ڈرا بیک یہ ہے کہ ہم صرف اپنے اسباب پہ ہی بلیو کرتے ہیں. یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد جب ہم کسی فیلئر کا شکار ہوتے ہیں تو بیسکلی اس کا قصوروار بھی ہم خود کو سمجھتے ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسباب اختیار کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی تھی, شاید کچھ چیزوں کو اسکپ کر دیا تھا. لیکن کبھی بھی نظر جو ہے وہ اس چیز پہ نہیں جاتی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے اسباب اختیار کر لیے تھے تو پیچھے ایک ذات تھی جو ان سب کو ایک دم سے فیل کر سکتی ہے. اور وہ ذات حکیم ہے, اللہ حکیم ہے, وہ جانتا ہے کہ بظاہر جو پریشانی کی شکل میں ہم پر کوئی مصیبت آن پہنچی ہے یا ہمارا کوئی فیلئر اکر ہوا ہے, شاید اس پہ سم ٹائم بہت بڑی خیر پوشیدہ ہوتی ہے, اور یقیناً خیر پوشیدہ ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. آپ اسے یوں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی غیر محسوس تدبیر, یعنی جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی, بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ بھائیوں نے بڑا ظلم کیا اور برادران یوسف نے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا, تو کنویں میں تو زندگی کا اختتام نظر آ رہا تھا, لیکن ایک نئے دور کا آغاز بھی تھا اور دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی. تو کنویں سے گزار کے کس طرح سے کنعان کے باشندے کو مصر کے اقتدار تک پہنچا دیا, الحمدللہ. تو مسبب الاسباب کی ایک ایسی تدبیر تھی. اگر ہم کنویں میں جتنے دن یا جتنا ٹائم حضرت یوسف علیہ السلام نے گزارا اس وقت کو دیکھیں, اگر وہ رب پر اعتماد نہ کرتے, اگر وہ رب پر یقین نہ رکھتے ہوتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی. اور رب پر اعتماد کرنے کی وجہ سے وہ کنویں سے نکالے بھی گئے, وہ بکے, وہ عزیز مصر کے گھر بھی پہنچے, جیل خانے میں بھی گئے اور اقتدار تک بھی پہنچے. تو اس میں جتنی بھی کڑیاں ہیں, اگر ہم دیکھیں تو کنواں بھی ایک ان کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی, پھر جیل خانہ بہت بڑی مصیبت. ایک شریف انسان کے لیے اور ایک عظیم انسان کے لیے یہ کتنی بڑی تکلیف تھی کہ وہ جیل خانے میں گئے. لیکن ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ایمان کے درجے پر تھے. یوسف علیہ السلام کی شخصیت کتنی قداور نظر آتی ہے ہمیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیل خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی ماحول میں جب اتنی خرابی پیدا ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی پوزیشن میں نہ رہے تو انہوں نے کہا کہ جیل خانہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے ہم زندگی میں دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے مسبب الاسباب کو پیچھے دیکھ لیا تھا کہ جی. اور اگر تقدیر تو اللہ کی تقدیر سیم چیز اگر آپ دیکھیں غار ثور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن وہاں پہ گزارے تھے, بظاہر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. تو سبحان اللہ. تو لا تحزن ان اللہ معنا, کہ آپ غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ. یہ ہے خدا اعتمادی. سر ایک اور بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے, آیا یہ کسی کا کال ہے یا کیا, اس کے بارے میں تو میں نہیں جانتی, کہ جب تم پر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو وہ مصیبت تو اصل میں ایک نعمت ہے, ایک چھپی ہوئی نعمت ہے. اور کوئی ایسی مصیبت پہنچے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے, یعنی ناشکری کی شکل میں دور کر دے یا آپ اس کے لیے راستے سے اختیار کریں, تو اصل تو پھر مصیبت ہے نا. ورنہ تو اگر آپ پہ کوئی غم آیا ہے اور وہ غم آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے تو یہ کتنی بڑی اس کی عطا ہے کہ وہ بے شک غم دے کے ہی چلیں, اپنے ساتھ جوڑ تو لے. فائزہ آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ انسان کے ساتھ زندگی میں جو بھی معاملات ہوتے ہیں یہ تو سب جانتے ہیں کہ خوشیاں اور غم زندگی کا حصہ ہیں. کبھی کے دن لمبے, کبھی کی راتیں, ہر ایک کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں. اور دن رات کی تبدیلی, موسموں کی تبدیلی ہمیں کیا کچھ سکھاتی ہے. تو ہم یہ درست ہے کہ یہ حالات بدلتے رہتے ہیں, لیکن بدلتے حالات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. اور زندگی میں اگر آج رات ہے, تاریکی ہے, تو صبح کی روشنی ضرور ہوگی. تو اس وجہ سے مجھے رسول اللہ کی بات بہت پیاری لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی کتنا عجیب ہے. جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے, اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. یعنی وہی لائف ہے, لائف تو وہی ہے. انڈرسٹینڈنگ ہے نا لائف کی. اللہ تعالیٰ کی حکمت پہچانتے بہت دیر کر دیتے ہیں اور وہ ہم جلدی پہچان نہیں سکتے جب تک اس چیز سے گو تھرو نہ ہو جائے. جی لیکن اس کے لیے لیکن جب آپ کا بلیف اسٹرانگ ہو جائے
اور جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اس رب کی رضا میں راضی ہوں, تو میرا خیال میں ایک رویہ ہے, ایک یہ جو آپ نے پرسنالٹی کہا نا کہ جب کسی کو یہ سمجھ آ جائے, مجھے لگتا ہے ہم ہمیشہ پیسو وائس میں بات کرتے ہیں کہ جب ایسا ہو جائے پھر ایسا ہو جائے پھر ایسا ہو جائے. نہیں, کرنے والے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ آپ کی گول سیٹنگ ہونی چاہیے اور آپ کی پلاننگ میں شامل ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے اس کو پاسبل بناؤ گے. زندگی میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ اس کو پاسبل بناؤ کہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ کی حکمت. اللہ کی رضا میں جینا سیکھنا سب سے بڑی ضرورت نہیں ہے. تبھی تو جیو پاک زندگی کے لیے کوشش کرنے بیٹھے ہیں. بالکل, الحمدللہ. اور یہ کہ جیسے ڈفرینٹ لائف سٹائلز ہیں نا, تو یہ لائف سٹائل مینجمنٹ ہے بیسیکلی. پاک زندگی کی کا لائف سٹائل جو ہے, اس کو سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے. آپ کسی بھی لائف سٹائل کو اپنانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. تو یہ سیکھنے والی چیزیں ہیں اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, علم کے بغیر نہیں آتا. اللہ پر اعتماد بھی نہیں کر سکتا ہے. سر جتنا ہم اس مرحلے میں آگے جاتے جا رہے ہیں, اتنا زیادہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اتنی تکلیف میں مبتلا ہیں, اتنے ڈپریشن میں ہیں, اتنا سب کچھ ہے. کتنا آسان راستہ ہے اللہ کا راستہ, اور اس کا سکھایا ہوا لائف سٹائل مینجمنٹ, اس کی بتائے ہوئے طریقے سے اپنی لائف کو مینیج کر لیں تو کتنا آسان ہے. علم کا راستہ ہی تو جنت کا راستہ ہے. جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے. اصل میں یہ جو پاک زندگی ہے نا, یہ دراصل جنتیوں کی زندگی ہے. تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اہل جنت کا سا لائف سٹائل سیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو جائیں. باقی یہ کہ ہر راستے میں مشکلات بھی ہوتی ہیں, آسانیاں بھی ہوتی ہیں. جہاں مشکل آتی ہے تو ہمیں آسانی کی امید ہوتی ہے, جہاں آسانیاں ہوتی ہیں تو وہاں سم ٹائمز خوف لاحق رہتا ہے کہ اب کوئی مشکل نہ آ جائے. تو ہر میدان میں مومن کے لیے کتنا بڑا سہارا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے کہ میرے ساتھ وہ ہے, وہ میری مدد کرے گا, وہ میرے ساتھ ہمیشہ حسن معاملہ کرے گا. میڈم میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں, جیسے کسی کو فیلیئرس بار بار فیس کرنا پڑ رہے ہیں. جیسے آج کل کے اگر سچویشن دیکھیں تو لوگ جیسے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اسٹڈیز کو لے کے بہت زیادہ, جیسے ہمارا ایک ایم ہوتا ہے کہ ہم نے آفٹر FSC ہم نے ڈاکٹر بننا ہے, یا ایک بندہ بزنس کر رہے ہیں وہ اس میں فیل ہو رہے ہیں, یا کسی کی شادی ہوئی ہے وہ شادی ٹھیک نہیں جا رہی اس میں فیلئر آ رہے ہیں. تو اس میں ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا ہے اور ہم اپنے توکل کو کس طرح سے ریفریش کر سکتے ہیں, اسے تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں. بات یہ بیٹا کہ انسان ناکامیوں اور کامیابیوں کے سلسلے کو جب اپنے رب سے جوڑ لیتا ہے نا, کہ ناکامی بھی آئے گی اس میں میری اپنی خطاؤں کا دخل بھی ہو سکتا ہے, لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہے نا. تو رب کے فیصلوں پر اعتماد بہت زیادہ ضروری. دیکھو بیٹا, زندگی میں انسان نے جو کچھ بھی کرنا ہو کسی اعتماد کے سہارے انسان چلتا ہے نا. تو یا تو خود پر اعتماد کر لو یا اپنے رب پر, خدا پر اعتماد کر لو. تو اس میں ناکامیوں میں جو چیز انسان کے لیے سہارا بنتی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے. دیکھیں, ہمارا کلمہ جس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اگر لا الہ پر غور کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی الہ نہیں, کسی کے پاس طاقت نہیں, کسی کا اختیار نہیں, کسی کا کوئی فیصلہ نہیں, الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو یہ اسلامک لائف سٹائل ہے. پاک زندگی کے لیے بیج, تو بیج جب پھوٹتا ہے کمپل نکلتی ہے, پھر وہ کمپل بڑی ہو جاتی ہے, پھر وہ جڑ جو زمین کے اندر جاتی ہے, پھر یہ پودا بڑھتا ہے, اس پودے کو پانی بھی ملتا ہے, روشنی بھی, ہوا بھی, منرلز بھی, پودا بڑا ہوتا ہے, شاخیں اور پتے بڑھ جاتے ہیں, پھر اسی پہ پھول لگتے ہیں, پھل لگتے ہیں. اور یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے قرآن حکیم میں, اصلها ثابت وفرعها فی السماء, کہ اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال دی گئی قرآن حکیم میں, کہ وہ یعنی مسلمان کی مثال دی گئی. تو سارے صحابہ کرام, کوئی کہنے لگا کہ ادرائن کا درخت ہے, کسی نے کہا کسی چیز کا, اور سیدنا عبداللہ ابن عمر کے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ یہ کھجور کا درخت ہے. لیکن انہوں نے اس موقع پر بڑے صحابہ کرام کو دیکھ کر یہ سوچا کہ میں ابھی نہ بتاؤں. حضرت عمر اس بات پر ہمیشہ تکلیف فیل کرتے تھے کہ, اور کہتے تھے کہ کاش
یعنی میرا بیٹا اس چیز کو بتا دیتا. بس ایسا یہ تو بات ہو گئی بہت ساری ان لوگوں کے بارے میں جو خود اعتمادی کرتے ہیں. ہم نے زیادہ بات کہ فیلئر اگر ہوتا ہے تو پھر یہ سمجھ نہیں آتا. اب خود اعتمادی بھی ہے اور زندگی میں کامیابیاں بھی ہیں, ان کو رب کیسے یاد آئے گا؟ بات یہ ہے کہ رب رحمان ہے, وہ بڑا کرم کرنے والا ہے, اور اس کی رحمت کی صورت پھر کوئی نہ کوئی مصیبت ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی بیماری, کوئی نقصان, کہیں سے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کہ اسے اپنی کامیابی میں ناکامی کا مزہ ملتا ہے. پھر اسے خیال آتا ہے کوئی ہے, کوئی اور ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہ میں نہیں ہوں, وہ کوئی اور ہے. تو انسان کو رب چانس تو دیتا ہے, کہیں نہ کہیں سے اسے پتہ تو چلتا ہے کہ وہ میں نہیں ہوں, پیچھے کوئی اور ہے, قوت کسی اور کی, فیصلے کسی اور کے, قدرت کسی اور کی. تو پتہ تو چلتا ہے. اور اگر کسی کو پتہ نہیں چلتا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ رحمتوں والا رب کسی پر حجت تمام نہ کرے. استاذ اب تک تو ہم نے بات کی ایک ایسے شخص کی جو خود اعتمادی کی زندگی گزارتا ہے اور زندگی میں کہیں ناکامی آنے پہ سوچتا ہے یا نہیں سوچتا کہ آیا مجھے خدا اعتمادی کی زندگی گزارنی تھی یا خود اعتمادی کی. اب ایک ایسا شخص جو خود اعتمادی کا شکار بھی ہے اور اسے خدا کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہیں زندگی میں, اور کامیابیاں بھی بے شمار ہیں. ایک ایسا شخص کہاں پر جا کر یہ چاہے گا کہ اس کو بھی اللہ کی پہچان ہو؟ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جس نے زندگی کی ہر برائی کر رکھی ہے اور اس کے پاس زندگی کی ہر نعمت موجود ہے. تو شیخ سعدی نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا راتوں کو اٹھتے ہو اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑانا نصیب ہوتا ہے؟ کیا تہجد میں مزہ آتا ہے؟ کیا نماز میں رونا آتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ نہیں آتا اور یہ ساری کیفیات نصیب نہیں ہوتی اور گناہوں کے بعد بھی اللہ رب العزت یاد نہیں آتا تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا ہے. دیکھیے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ایک عام فرد جو کہ خود اعتمادی کا شکار ہے, زندگی کی کامیابیاں, مال و دولت, اولاد, بینک بیلنس, تعلقات, سوسائٹی میں سٹیٹس, ہر چیز موجود ہے, ایسے شخص کو رب کیسے یاد آئے؟ لیکن ہم یہ بات پوچھیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کہیں نہیں جائیے گا. انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد اس کا جواب استاذہ سے لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ ایک سوال جو ہم کر رہے تھے پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے, اس کے بارے میں آپ. فائزہ بات یہ ہے کہ اس کو استدراج کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمتیں دیتا ہے پھر نعمتوں کے درمیان اسے مہلت دی جاتی ہے. قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نعمتوں کے دوران بعض اوقات اس کو کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, لیکن جب بندہ سنبھلتا نہیں ہے اور مسلسل گناہ کیے چلا جاتا ہے تو پھر اس پر نعمتوں کی بہتات کر دی جاتی ہے. یہ دراصل اس وقت ہوتا ہے جس وقت دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے اور جب کسی کی واپسی کا چانس ختم ہو جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے. تو مہلت دینے پر بھی جو لوگ نہیں سنبھلتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نعمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے, پھر ان کے لیے پلٹ کے آنے کا موقع نہیں رہ جاتا. نعمتوں کی فراوانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے فیصلہ فرما دیا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی کیوں, مطلب اور زیادہ چانس دے دیا جاتا ہے کہ اب اسی میں گم ہو جاؤ. یہی ان کی جو کوئی ان کے اندر خیر کا پہلو ہو اس کا بھی سب کچھ جو ہے وہ سلسلہ اسی دنیا میں ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ غیر محسوس عذاب ہے, غیر محسوس اللہ کی غضب اور اللہ کی ناراضگی ہے. تو جو اللہ کی ناراضگی کو محسوس نہیں کر سکتا دراصل
اس پر رحمت نہیں ہے. یعنی یہ محسوس سے نامحسوس تک کا سفر ہے, غیر محسوس تک کا سفر ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کسی کو جو ہے وہ اپنے اوپر مال و دولت کی بہتات تو محسوس ہوتی ہے, لیکن اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ مجھے تلاوت کی توفیق نہیں ملتی. اس کے لیے کمی مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ پر ہے کہ کوئی پاس بتانے والا نہیں ہوتا. ہم لوگ اپنا علم اپنے تک چھپا کر رکھتے ہیں. جب ہم اسے بتائیں گے نہیں کہ بھئی آپ کے پاس اس نعمت کی فراوانی ہے لیکن آپ کے پاس قرآن نہیں ہے, تو اس طرح سے اگر اسے پتہ چلے گا تو ہی وہ اس طرف آئے گا نا. اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. یہ تو ایسے لوگوں کی بات ہے نا کہ جو نہ اپنے رب کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, نہ قرآن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, نہ اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس کرتے ہیں, بلکہ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مثال بنانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کامیابیوں بھری زندگی ہے. لیکن اصل میں وہ کیا کامیابی ہے کہ جہاں پہ پیچھے سے رشتہ کٹ گیا اور جس کے دل کو وہ سکون نہیں ہے. ابھی کسی نے یہ کہا کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدوں میں سکون نصیب ہوتا ہے یا اللہ کی یاد میں سکون نصیب ہوتا ہے, تو کسی کو شراب پی کے سکون محسوس ہوتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ گانا سن کے سکون محسوس ہوتا ہے. تو ہاں, لوگوں میں فرق ہوتا ہے, یہ تو طبیعت اور مزاج کی بات ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خوشبوؤں میں بسنا اچھا لگتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا اسمیل کچھ بھی نہیں بگاڑتی. ابھی کسی خاتون نے مجھے کہا کہ میں جھگیوں میں جا کے کام کرتی ہوں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے دے, تو میں ان بچوں کے لیے کام کرتی ہوں. تو مجھے بڑی حیرت تھی کہ کوڑے کے ڈھیر پر رہنے والے بچے, انہیں کوڑے کی کوئی بو نہیں آتی, انہیں کسی قسم کی اسمیل فیل نہیں ہوتی, وہ اسی زندگی پر مطمئن اور خوش ہے. نہ وہ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کی زندگی کا کوئی خواب ہے. وہ ان حالات میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی اسی چیز کا نام ہے. تو یہ دراصل ہے تو جہالت. لیکن یہ بات بھی جو جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ اس کو بھی خواب دینے کے بارے میں لوگوں نے سوچ لیا کہ جھگی میں بیٹھا ہوا بچہ جس نے زندگی کے لیے کوئی خواب نہیں دیکھا, چلو انہیں جا کے کچھ خواب دکھاتے ہیں, کچھ تعلیم دیتے ہیں, لیکن اصل تعلیم جس سے واقعی دائمی خوشیاں ملنی ہیں اس کے بارے میں سوسائٹی میں اوور آل توجہ دلانے کا سلسلہ بھی کم ہے. جیسے ہم یہاں بیٹھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ہماری کیفیت بدلتی ہے اور ہمارے کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہوتے ہیں جب ہم جیو پاک زندگی کو ویسے سیکھتے ہیں جیسے اللہ رب العزت سکھانا چاہتے ہیں, ان احکامات کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس پہ بات چیت کرتے ہیں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں. تو تعلیم پھر وہی والی بات جو آپ ہمیشہ ہر پروگرام میں کرتی ہیں کہ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ضرورت فیل نہیں کرتا, جیسے آپ کہتے ہو کہ ضرورت فیل نہیں کرتا, تو آپ یہ دیکھیں کہ دولت پا کے اگر کوئی حریص اور بخیل ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ دولت نے اس کو کیسا انسان بنا دیا, اس دولت کی وجہ سے اس کی انسانیت میں کس حد تک اضافہ ہوا. اگر کوئی نعمتیں پا کر ان نعمتوں کو دوسروں تک پہنچنے نہیں دینا چاہتا, وہ کسی کے لیے بینیفیشل نہیں ہے, تو کائنات تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو چیز بھی اس کائنات میں ہے ہر چیز دوسروں کے لیے نفع مند بن کے رہتی ہے, تو اس کے ہونے کی وجہ سمجھ آتی ہے. جیسے دریاؤں کا پانی ہے, وہ اپنے لیے تھوڑی بہتا ہے. تو ایک رئیس کی دولت اگر صرف اس کے اپنے لیے ہے اور وہ دولت کسی کے کام نہیں آتی اور وہ اس پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے, تو وہ کہے کہ ہاں میرے پاس بہت نعمتیں ہیں. بھائی وہ نعمتیں ہیں, لیکن وہ نعمت ملی کس لیے تھی؟ آپ کو تو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس نعمت کا کرنا کیا ہے. تو اس نعمت کو پانے کے باوجود بھی آپ تو جہالت کے اسی سٹیج پہ رہ گئے نا. مجھے یہ بات بڑی خوبصورت لگی کہ جیسے اگر کسی کے پاس ٹیلنٹ ہے, دنیاوی علم ہے, وہ تعلیم دیے جا رہا ہے, لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کا ایٹ دا اینڈ کیا فائدہ ہوگا, کہ کس طرح سے اس کا تعلق جو ہے کون سی ایسی ذات سے جا کے جڑا ہے کہ جس کے ساتھ میں لوگوں کو جوڑا ہوں. یہ چیز اگر انسان کے اندر اتر جائے کہ میرا پیچھے سے لنک کیا ہے, تو اس کے اندر جو خود اعتمادی کا لیول ہے نا, وہ خدا اعتمادی تک پہنچ جائے گا. میں محسوس کرتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز بدل لیے ہیں. جیسے آپ نے سکون کی بات کی, لوگ کہتے ہیں ہمیں میوزک میں سکون ملتا ہے, لیکن جو ایک دین پہ چلنے والا بندہ ہے وہ تو یہی کہے گا کہ مجھے قرآن پڑھنے کے بعد سکون ملتا ہے. تو کتنا ڈفرینس آ گیا سٹینڈرڈز میں ہمارے, کہ ایک شخص کو کہاں سکون مل رہا ہے, ایک کو کہاں سکون مل رہا ہے. تو توکل کہاں سے آئے گا ان سب چیزوں؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ٹیسٹ کی بات ہے نا.
آپ یہ دیکھیں کہ جب تک ٹیسٹ ڈیولپ نہیں تھا چائنیز فوڈ کا تو لوگوں کو چائنیز فوڈ بہت بری لگتی تھی. پھر ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا تو اب وہی چیزیں اچھی بھی فیل ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کا ایک انسان ہے جس کا یعنی ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا نا بدی کا برائی کا, اب اس کی زبان پر اچھائی کا ٹیسٹ آتا ہی نہیں, اس کی زبان ذکر کے ٹیسٹ کو فیل کر ہی نہیں سکتی. اور اسی طرح سے وہ اپنی زندگی میں اس کی ضرورت بھی فیل نہیں کرتا. تو بات یہ کہ یہ جو سٹینڈرڈ بدلنے والی بات ہے نا, بنیادی طور پر یہ استدراج ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کا نہ ملنا ہے کہ دل کے اندر نیکی کا خیال بھی نہیں آتا. اور جہاں تک سکون تلاش کرنے کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ بدروح کو بھی تسکین چاہیے اور نیک روح کو بھی چاہیے. تو بدروح کو کی تسکین جو ہے وہ تو ظاہر بدی میں ہی ہوگی. اچھا استاذ, یہ جو خود اعتمادی سے خدا اعتمادی تک کا سفر ہے, جب خود اعتمادی نہیں ہوگی اور خدا اعتمادی ہوگی تو لوگوں کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید آپ ایک وہی والی بات کانفیڈنٹ پرسنالٹی نہیں ہوں گے, آپ بات چیت نہیں کر سکیں گے, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. کیا کوئی پرسنالٹی بدل جاتی ہے؟ خدا اعتمادی کے ساتھ انسان کی زندگی میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے, کیونکہ اپنی ذات تو وہ کچھ نہیں کر سکتی. وہ کانفیڈنس خدا اعتمادی کے شیلٹر کے نیچے ہوتا ہے. جی, کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. سیلف کانفیڈنس تب بھی رہتا ہے لیکن وہ انڈر دا شیلٹر آتا ہے. وہ جیسے کہا نا, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور ایک انسان جب اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے تو میں اس اعتماد کی مثال دینا چاہوں گی. جیسے ہمارے اسلاف میں سے ایک صاحب جو سپہ سالار تھے, جب وہ فارس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ان لوگوں نے ان کا برج جو دریا پر تھا وہ کاٹ دیا. تو انہوں نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دو. تو اقبال نے اسی صورتحال کے بارے میں کہا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کانفیڈنس تو دیکھیے. اور جب فارسیوں نے دیکھا کہ یہ لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیو آ گئے, دیو آ گئے, یہ انسان ہی نہیں ہے. کانفیڈنس کی بات ہے نا. اللہ کی ذات پر اعتماد تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اگر آپ اسی چیز کو دیکھنا چاہیں, طارق بن زیاد جب اسپین میں گئے تو لوگوں کی نظر ان لوگوں کی ترقیوں پر اور ان لوگوں کے اقدامات پر تھی, اور یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس وسائل بھی اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد تھا. ہاں, ایک چھوٹا سا پہلو جس کی وجہ سے طارق بن زیاد کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ کہیں مقابلے سے پیچھے نہ رہ جائیں, تو انہوں نے وہ آخری چیز بھی ختم کر دی. انہوں نے کشتیاں جلوا دیں. اس کے بعد فوج اتنی بے جگری سے لڑی کہ انہوں نے اندلس کو فتح کر لیا. تو طارق بن زیاد کا جو خطبہ تھا اس میں اقبال نے اس کو بیان کیا کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدائی ماست, کہ ہر ملک میرا ملک ہے کیونکہ وہ میرے اللہ کا ملک ہے. تو مسلمان کا, ایک ایمان والے کا کانفیڈنس لیول تو بہت انکریز ہو جاتا ہے, لیکن وہ رب پر کانفیڈنس ہے نا, اپنی ذات پر نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پرسنالٹی میں کوئی نیگیٹو چینج آتی ہے, وہ تو بہت بڑی چینج آتی ہے. اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اس کی شخصیت تو یعنی دنیا کے لیے ایک چیلنج بن جاتی ہے. ایسے لوگوں کو کون فتح کر سکتا ہے جو رب پر اعتماد کرنے والے ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا اعتمادی کے لیے انسان کو لرن کرنے کی ضرورت ہے. خدا اعتمادی کے لیے کسی نے یہ مثال دی ہمارے اسلاف میں سے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی, توکل کی ہائیسٹ سٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ایسے دے دو جیسے مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس طرح سے توکل کرو گویا کہ آپ کی ذات, آپ کی کوششوں, آپ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ ہی کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر کرنی چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر اتنا زیادہ اعتماد جیسے اپنی ذات کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب انسان ایسا اعتماد کرتا ہے تو یہ توکل کی آخری سٹیج ہے, اور اس کی وجہ سے ایک انسان سب سے زیادہ کامیاب انسان بن جاتا ہے. لیکن اس کے لیے انٹرسٹ ریکوائرڈ ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان لوگوں تک پہنچایا نہیں جاتا کہ توکل سیکھیں, لیکن ایسے بھی لوگ مطلب ایکسپیرینس میں ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ان سے اگر کہا جائے کہ کسی معاملے پہ دعا کر لیں یا دعا سے مدد لیں تو وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈلی کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے.
تو ایسے شخص کو توکل کیسے نصیب ہو سکتا ہے جو اسٹریٹ فارورڈلی اس چیز کو کنڈیم کر دے کہ مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ اصل میں یہ اس کو غیر محسوس عذاب ہے نا، اللہ کی پکڑ ہے جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا نا. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، تو ہمارے اندر کوئی بات نہیں آ سکتی، نہ ہماری بات کہیں ختم ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ حافظ ابن قیم نے کہا کہ توکل تو آدھا دین ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ بندے اور رب کا رشتہ تو دعا کا رشتہ ہے، اور دعا بھی نہیں ہوتی جب تک کہ انسان اپنے رب پر اعتماد نہیں کرتا. خود اعتمادی والے دین میں دعا کی گنجائش کم ہی ہوتی ہے. تو یہ خدا اعتمادی والا دین ہے، لائف سٹائل ہے جو انسان کو پاک زندگی کے لیے تیار کرتا ہے. اس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی میں رب کی ہر انسٹرکشن کو قبول کر لیتا ہے. وہ اخلاق کے لیے، تعلقات کے لیے، وہ کمانے خرچ کرنے کے لیے، مملکت چلانے کے لیے، وہ انٹرنیشنل افیئرس، ہر دنیا کے کام کے لیے وہ اپنے رب پر اعتماد کرتا ہے کہ اس سے بڑھ کر میرا کوئی سہارا نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جو امن دے سکے، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جو معاشی خوشحالی دے سکے، اس سے بڑھ کر کوئی ایسا نہیں جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی دے سکے. الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ استاذہ. الحمدللہ ایک بار پھر آپ نے بہت ہی بہتر انداز سے ہمیں سمجھایا. میں اپنے تمام ساتھیوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا، آئے اور ایسے سوالات پوچھے کہ انشاءاللہ سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. خدا اعتمادی کی زندگی ہی اللہ رب العزت کے قریب کرنے کا سبب بنے گی، اور ہم اللہ رب العزت ہی پر اعتماد کرتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت ہی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ خدا اعتمادی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے پر ثبات بھی دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جیو پاک زندگی کے کسی نئے سلسلے کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے، اور جیسے ہم اپنی زندگیوں کے لیے سمجھ رہے ہیں اور آپ اپنی جگہوں پر اپنی زندگیوں کے لیے سمجھ رہے ہیں، مل کر سیکھیں گے اور سمجھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.